آج اگر ایک کمزور طبقہ احتجاج کے لیے اسلام آباد آتا ہے تو اس کو اس کے احتجاج کا حق ملنا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، اور کوئی غیر ضروری تشدد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے میری اب تک. تو وہ اپنی جگہ ہے معاملہ. اس لیے اب ہائی کورٹ جو فیصلے کریں گے، اگر ان فیصلوں کے حوالے سے ضرورت ہوئی تو اپیلیں ضرور جائیں گی سپریم کورٹ. دیکھیں، یہ ایک ضرورت ہے اس امر کی کہ عدالتیں اس معاملے میں دخل دیں. جو پکڑ دھکڑ اب سامنے آ رہی ہے، لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں جو انہوں نے حاصل کیے ہیں اس غرض سے کہ کاغذات داخل کرائے جائیں. اگر ان کو داخل نہیں کرانے دیا جاتا، راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ عدالت کے سامنے ہے. عدالت کو دیکھنا ہوگا کہ کیا مقصد صرف ایک الیکشن کی ایک ایکسرسائز کرانا ہے، یا اس میں کوئی اس میں ایک جان بھی ہونی چاہیے، اس کا کوئی مطلب بھی ہونا چاہیے. الیکشن کی ایک روح ہے. الیکشن صرف کوئی یہ پریڈ نہیں ہے کہ ایک دن ایک ایکسرسائز کرنی ہے. اس سے پہلے کا جو تمام عمل ہے، اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر اس دن الیکشن والے دن کچھ لوگ جا کر اگر ووٹ ڈال بھی آتے ہیں تو وہ ایک بیمانی عمل ہوگا. سر، سائفر ٹرائل میں آج کیا حکم ہوا ہے؟ کل کے لیے اٹارنی جنرل صاحب کو طلب کیا گیا ہے، اور جو آبزرویشنز عدالت نے دی ہیں وہ میری نظر میں اہم ہیں. عدالت نے کہا ہے کہ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ خواہش یہی ہے کہ تمام ٹرائل جو ہے اس کو اسی طرح منعقد کیا جائے جیسے پہلے کیا جا رہا تھا اس عدالت کے فیصلے سے پہلے، جس میں ٹرائل کو واش کیا گیا، کہ اسی روش کو اپنایا گیا ہے اور بغیر کوئی ذہن اپلائی کیے معاملے کو آگے بڑھا دیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. توشہ خانہ کے حوالے سے ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا اور کاغذات نامزدگی کی جی، یہ بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہائی کورٹ نے اگر تو اس اپیل کو منظور کرنا ہے، توشہ خانہ کے فیصلے کو رد کرنا ہے، جو کہ میری نظر میں ہونا چاہیے. وہ فیصلہ وادی النظر میں غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. ڈیفینس کو ایویڈنس نہیں لیڈ کرنے دی گئی، موقع نہیں دیا گیا دفاع کا. تو اب اس معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 6 ماہ سے عدالت کے سامنے ہے، اور بہت سے مقدمے عدالت کے سامنے آئے اپیلیں آئیں جو 1-2 دن میں جن کے فیصلے ہو گئے. اس مقدمے کا فیصلہ اگر 6 ماہ سے نہیں ہو سکا تو سوال اٹھانا بنتا ہے. سر، آپ لاہور سے کون سے حلقے سے نامینیشن فائل پیپر کر رہے ہیں اور کیمپین کب سے شروع کریں گے؟ جی، لاہور کا حلقہ ہے NA-128، اور اس کے بعد دیکھیں گے کیمپین جس طرح ضرورت ہوگی. الیکشن لڑیں گے یا مقدمے لڑیں گے؟ سب کچھ کریں گے. پڑھاؤں گا بھی. میں لمز میں کورس بھی پڑھا رہا ہوں جنوری سے. زندگی کے بہت سے پہلو ہیں. میں سمجھتا ہوں زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا فرض ہے ہمارا. شکریہ جی. تھینک یو سر. اس وقت سلمان اکرم راجہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جمع کروائی ہے ابھی یا کروانی ہے ابھی؟ آپ دیکھتے ہیں، میں جا رہا ہوں ابھی لاہور. اچھا سر، آپ یہ بتا دیں جو کاغذات نامزدگی چھینی جا رہی ہے تو کیا سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، کیا لائے عمل اختیار کریں گے بطور ایک؟ دیکھیں، کورٹ کے حکم کے مطابق تو کچھ نہیں ہو رہا نا. کورٹ حکم بھی کر دے گا تو چھیننے والے چھین لیں گے. تو نامعلوم افراد آتے ہیں، سادہ کپڑوں میں آتے ہیں اور چھین کے چلے جاتے ہیں. تو آئین اور قانون اور عدالت کیا کرے گی؟ یہ تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کس نہج پہ اس تمام سیاسی عمل کو ہم دھکیل رہے ہیں. تو اس میں عدالت اور قانون اپنی جگہ، فیصلے اپنی جگہ، لیکن نامعلوم افراد کو کون روکے گا؟ اچھا، خان صاحب الیکشن لڑنے کے اہل ہیں جو توشہ خانہ کا کیس ہے؟ میری نظر میں اہل ہیں اور ہوں گے. عدالت سے ہمیں توقع ہے کہ وہ فیصلہ آج سنا دے گی جس میں ان کی سزا کی اور کنوکشن کی معطلی کی استدعا کی گئی ہے. یہ معاملہ کئی مہینوں سے اب عدالت کے سامنے ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس کا فیصلہ نہ ہو. سر، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو تنزیہ طور پر گھڑی کا نشان الاٹ کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جو مرضی کریں، یہ فیصلہ عوام کرے گی کہ کس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے اور کس سمبل کو ووٹ دینا ہے. اچھا سر، سمبل سے فرق نہیں پڑتا اگر سمبل چینج ہو بھی جائے؟ دیکھیے، فرق ضرور پڑتا ہے. اسی لیے یہ ایک کوشش ہے کہ سمبل نہ دیا جائے. جو عوام جس سمبل سے مانوس ہیں اس سمبل کو محف کر دیا جائے. بالکل فرق پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں عوام شعور رکھتے ہیں اور ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے میڈیا کی کہ عوام کو بتائے کہ کس کا کیا سمبل ہے. اور اگر ایک نیا سمبل دیا جاتا ہے یا کوئی سمبل نہیں دیا جاتا، تحریک انصاف کے امیدواروں کو سب کو مختلف سمبل دیے جاتے ہیں، تو اس کا مقصد ایک رکھنا پیدا کرنا ہی ہے. لیکن باہر رکھنوں کے باوجود یہ عمل آگے ہمیں بڑھانا ہے. ہمیں آئین اور قانون اور جمہوریت سے جڑے رہنا ہے. اچھا سر، سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نائل کیا ہوا، تو نواز شریف کیا الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کروں گا. یہ ذرا پیچیدہ قانونی معاملہ ہے. ایک قانون بھی بنا دیا گیا. اب 2 جنوری کو غالباً سپریم کورٹ اس معاملے کی ہیئرنگ بھی کرے گی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا سر، جو بلوچوں پہ رات سر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، بلوچ مارچ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، اور ایک پرامن احتجاج پہ تشدد جو ہے کسی بھی نوعیت کا وہ قابل قبول نہیں ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد شہر میں بہت احتجاج ہوئے، کچھ کی پشت پناہی بھی کی گئی.
لیکن آج اگر ایک کمزور طبقہ احتجاج کے لیے اسلام آباد آتا ہے تو اس کو اس کے احتجاج کا حق ملنا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، اور کوئی غیر ضروری تشدد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری نظر میں کوئی بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں مائیں بہنیں ہیں جن کے بچے، جن کے بھائی، جن کے خامند سالوں سے لاپتہ ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس المیہ کو ہمیں ایک قومی المیہ سمجھنا چاہیے، یہ کوئی بلوچ المیہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہر ایک کا ایک المیہ ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر ہمیں معاملہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے جو آج اسلام آباد آئے ہیں اپنا حق مانگ لیں۔ اچھا سر، جو پی ٹی آئی کے رہنما چھپے ہوئے ہیں وہ اگر کاغذات نامزدگی خود جمع نہیں کروانے آتے تو کیا ان کے ایکسیپٹ ہوں گے یا نہیں؟ اس کے اندر دیکھیے قانون میں طریقہ ہے، وہ اپنا ایجنٹ مقرر کر سکتے ہیں، پاور آف اٹرنی دے سکتے ہیں، یہ سب کچھ تو ممکن ہے، لیکن کیا یہ ہونے دیا جائے گا؟ اطلاع یہ بھی ہے کہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں تاکہ نادرا سے ویریفیکیشن نہ ہو سکے، وہ ایک عذر بنایا جا سکتا ہے کاغذاتی نامزدگی رد کرنے کے لیے۔ تو ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کاغذات چھین لیے جائیں، داخل نہ کرنے دیے جائیں، یا لوگوں کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بلاک کر دیا جائے۔ تو ہم دیکھیں گے، سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں جمہوری عمل جو ہے آگے بڑھے گا۔ 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں جس کی ہمیں قوی امید ہے تو ایک عوام کا فیصلہ سامنے آئے سر گا۔ آپ بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ابھی تک تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار سامنے آ رہے ہیں ان کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی تیار ہو سکتا ہے میں گرفتار ہو جاؤں، نظر رکھیے اس گاڑی پہ، یہاں سے وہاں ابھی بڑا فاصلہ ہے، اس لیے دیکھیں میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ مشکل دور ہے، سب لوگ جو اس عمل میں شامل ہیں، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے شامل ہونے کا، ان کو ابتلا کا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اور جو کوئی بھی اس عمل میں پڑھنا چاہتا ہے سوچ سمجھ کے اس کو اس عمل میں پڑھنا چاہیے۔ اچھا سر، وکلاء کی جانب سے جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور چیف الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ غلط مطالبہ تھا، اور میرا خیال ہے وہ وکلاء جنہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ اپنی تنظیموں کی نمائندگی بھی نہیں کر رہے تھے، یہ ان کی ذاتی رائے تھی، اور انہوں نے اس معاملے سے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کنارہ کشی کی ہے، لیکن یہ ایک تشویشناک بات تھی کیونکہ جن وکلاء نے یہ مطالبہ کیا ان سب کی سیاسی وابستگی ہمیں معلوم ہے، ان سب کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے ہے، اور ان کا یہ مطالبہ کرنا ایک انتہائی تشویشناک بات تھی کہ کیا وہ سیاسی جماعت الیکشن سے فرار چاہتی ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ ٹھیک ہے سر۔ کب کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہے ابھی یا کروانے ہیں ابھی آپ نے؟ دیکھتے ہیں، میں جا رہا ہوں ابھی لاہور۔ اچھا سر، آپ یہ بتا دیں جو کاغذات نامزدگی چھینی جا رہی ہے تو کیا سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، کیا لائے عمل اختیار کریں گے بطور ایک؟ دیکھیں کورٹ کے حکم کے مطابق تو کچھ نہیں ہو رہا نا، کورٹ حکم بھی کر دے گا تو چھیننے والے چھین لیں گے، تو نامعلوم افراد آتے ہیں، سادہ کپڑوں میں آتے ہیں اور چھین کے چلے جاتے ہیں، تو آئین اور قانون اور عدالت کیا کرے گی؟ یہ تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کس نہج پہ اس تمام سیاسی عمل کو ہم دھکیل رہے ہیں۔ تو اس میں عدالت اور قانون اپنی جگہ، فیصلے اپنی جگہ، لیکن نامعلوم افراد کو کون روکے گا؟ اچھا خان صاحب، الیکشن لڑنے کے اہل ہیں جو توشہ خانہ کا کیس ہے؟ میری نظر میں اہل ہیں اور ہوں گے، عدالت سے ہمیں توقع ہے کہ وہ فیصلہ آج سنا دے گی جس میں ان کی سزا کی اور کنوکشن کی معطلی کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ معاملہ کئی مہینوں سے اب عدالت کے سامنے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس کا فیصلہ نہ ہو۔